بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی تقریر حروف المعانی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر فصل حروف معانی کی تقریر کے بیان میں ایک ہوتے ہیں حروف جو کلمے کی تیسری قسم ہے، کلمے کی تیسری قسم ہے، بعض عاملات بعض غیر عاملہ لیکن ہیں سارے با معنی، سارے ان کو حروف معانی کہتے ہیں۔ ایک ہے الف با تا سے یا تک جس سے کلمے بنتے ہیں، اٹا مٹیریل مادہ، ان کو حروف مبانی کہتے ہیں۔ حروف دسی گل پہلے بھی کون دسی حروف مبانی۔ تو یہ جو کلمے کی تیسری قسم ہے نا جو با معنی ہے، ان کو حروف معانی کہتے ہیں، لیکن ان میں سے بعض عامل ہیں بعض غیر عامل ہیں۔ وہ سارے تو عاملہ نہیں نا جڑے بیان دینے کے حروف دی قسمہ نہ امیر تو پڑھن لگے ہو، کچھ عاملہ ہیں کچھ غیر عامل ہیں۔ غیر عاملہ، لیکن سارے معنی دیتے ہیں، سارے معنی دیتے ہیں۔ تو چونکہ وہ با معنی ہے تو لہذا اسم فعل کے طرح وہ بھی با معنی ہے، انہوں نے اپنا ایک نظام ہے، وہ بکھری گل ہے بھی معنی مستقل پر دلالت نہیں کرو تو گل بکھری، لیکن ہے با معنی۔ تو جو با معنی ہوتا ہے وہ اس کا استعمال اپنے موضوعہ میں کریں گے تو حقیقت ہوگا، غیر میں کریں گے تو مجاز ہوگا، کبھی وہ معنی خاص ہوگا، کبھی وہ معنی عام ہوگا، ساری باتیں حروف کے اندر بھی چلیں گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ فصل حروف معانی کی تقریر میں، حروف معانی کی تقریر میں فصل حروف تقریر بمعنی تثبیت، ثابت کرنا، بیان کرنا۔ جی چونکہ ساڑھے ذہنی تقریر دا ایک نقشہ ہو رہا جو کہہ رہے جی فصل حروف معانی کے بیان میں، فصل حروف معانی کی تقریر کے بیان میں۔ اور ذرا حاشیہ ویکھو تو میرے کو نا مٹیا تو جتوں میں عرض کراؤں تو نال نال بول دے رہا جی۔ حروف معانی یعنی حروف کے جن کے لیے معنی ہیں، یعنی حروف جن کے لیے معنی ہیں، بعض نام رکھا گیا ہے ان کا حروف معانی، اس لیے کہ یہ حروف پہنچاتے ہیں افعال کے معنی کو اس اسماء تک۔ مثلا جب کہ نہ ہو من اور الا تیرے قول خرجت من البصرۃ الی الکوفۃ میں من اور الا نہ ہوں تو نہیں سمجھی جائے گی تیرے نکلنے کی ابتدا کتھوں تے انتہا کتھے وے، کہ سمجھ آ جائے گی؟ نہیں آئے۔ اسی کے ساتھ ممتاز ہو گئے کن سے؟ حروف مبانی سے، مبانی سے، ایتھوں لکھیا حروف نہج سے، پرانی کتابت غلطی جی ایتھے وچ غلط لفظ تاں میں پوچھے میں کن سے ممتاز ہو گئے؟ مبانی سے، حروف مبانی سے ممتاز ہو گئے، کیونکہ وہ جو ہیں وہ فعلوں کے معانی کو اسماء تک نہیں پہنچاتے، وہ صرف جوڑ کا کام دیتے ہیں، سمجھیو؟ اچھا جی اے جڑے حروف معانی ہوندے نے کون؟ حروف معانی جڑے یہ حروف ہیں مبانی نہیں معنی، معانی، یہ جو معنی ہیں یہ حروف نحویہ ہیں جڑے کلمے دی تیسری قسم نے، جنہاں وچوں کچھ عاملہ نے تے کچھ عاملہ نے۔ مسئلہ نمبر مڈو شڈو۔ پس بے شک فی جب ہو بمانا ظرفیت، تو ہوگا حقیقت، اور اگر ہو بمانا لا، تو ہوگا مجاز، مجاز۔ سنیں اور اسی قیاس پر یعنی باقی بھی ایویں جڑے جڑے معنی پڑھے ساجے نا شرح میں تعامل جو پہلے معنی وہ نہ دے کی نے کی معنی نے، باقی مجازی معنی، ہے شاباش۔
اور اسی قیاس پر مکی گل اور اعتراض کیا اس کے ساتھ کن سے حروف مبانی سے مری مراد ان کو حروف ہجا بھی کہتے ہیں ہجا جو وضع کیے گئے کس کے لیے یہ گل کے لیے نہ کہ جیسا کہ نور الانوار دے وچ عبارت آوے دی ساری کسرت نال ایویں بھی اگلیاں کتاباں دے جڑے وچ مسئلے نے نا چھوٹ پچھلیاں کتاباں دے اتنے حاشیہ لا دیندے نے تاکہ اگلیاں پھر سوکھیاں ہوندیاں جان جی اچھا جی ایک مسئلہ تے دوسرا مسئلہ ٹھیک ہے اے مثلا الف زبر آ کی آ نا آ اگر اے الف با تا وچ ہووے تے ہن اے مبانی وچوں ہے تے جس لے اے حمزہ استفہام ہووے تے ہن معنی وچوں کہ کوئی نہیں معنی اس اے میں بے کی پٹواری والی نہیں عربی والی بے اے الف بے تے سے الف با تا سا ہووے اس دا بڈھی اماں آکھیا پتہ نہیں نویں مولوی کتھوں نکل ہے ساڈے زمانے چ الف بے تے سے ہوندا سی الف با تا اس نال شروع کرتا بھی ساڈے زمانے چ کی ہوندا سی الف بے تے سے ہوندی سی تے ہن الف با تا سا پڑھاندے نے جی اچھا جی تے کیا کیا ہم بے اگر یہ حروف ہجا میں ہو تو اب یہ مبانی سے ہے اور اگر حروف جارہ میں سے ہو تو حروف معنی سے ہے یہ جڑے کلے کلے نے اسی طرح مولوی جی واؤ یہ الف با تا کی پٹی میں ہو تو مبانی سے ہے جب یہ واؤ عاطفہ ہو تو معنی سے ہے اے مطلب یہ کلے کلے نے وہ ایک تو مز منزو تو وہ تو سارے لمے لمے ہو گئے نا آ جڑے کلے کلے نے یہ بھی تو ہیں نا بھی جے ادھر ہون تے اے مبانی وچوں نے تے با معنی ہون تے معنی وچوں نے کلمے دی تیسری قسم نے جی سنیا جی ہن ٹریے اگے ٹرو پھر الواو للجمع المطلقی بس موشی دی گل سنو جی او آندے نے الواو لاتفاتو للجمع المطلق کے بعد مطلب پڑھ دے نال کے پس بے شک با واو آتی ہے جارہ بھی اور استناف کے لیے بھی آتی ہے اور زیادہ بھی ہوتی ہے وغیرہ جی ان کے معنی مذکورہ سے اپنی جگہ میں سوال ہے حروف عطف کو کیوں مقدم کیا حروف جارہ پر جبکہ نام میں سب سے پہلے تو حروف جارہ آتے ہیں تو اس کا جواب دیا اس لیے کہ اتھے مطلب سی معنوی طور پر اس لیے کہ حروف عاطفہ اکثر ہیں از حروف وقوع کے کیونکہ حروف عاطفہ اے معطوف لے اسماء بھی ہوندے نے تے افعال بھی ہوندے نے کہ کو نہیں ہوندے مفرد بھی ہوندے نے تے جملے بھی ہوندے نے اے پھر ان کا استعمال کثیر ہے تے اتھے تو مقصد یہ بھی استعمال چوکھا کیڑا ہے برخلاف حروف جر کے کہ وہ تو مختص ہیں کس کے ساتھ ہے پھر سوال ہے حروف عاطفہ میں سے واؤ نو سر فرست لے آندا ہے ان دی وجہ کی ہے ماض مقدم کیا گیا واؤ کو باقی حروف عاطفہ پر اس لیے کہ واؤ دلالت کرتی ہے مطلق جمع پر محققین کے نزدیک جی اگے کی ہے ما سوا ان کا فا و سما سے وہ تو دلالت کرتے ہیں جمع پر لیکن تاقیب پر تاخیر پر گویا وہ مرکب ہیں وہ مفرد ہے تو مفرد مرکب سے اے شاباش سے الواو للجمع المطلق الواو للجمع المطلق اے بابے دی گل پڑھو یعنی واو واسطے شریک کرنے معطوف اور معطوف لے کے حکم میں کہ ایسا حکم جو تعلق پکڑتا ہے اول کے ساتھ مثلاً تیرا قول جان زید و عمر ان دا مطلب ہے کہ فعل مجیت وچ دوویں شریک نے کیڑا اگے کیڑا پیچھے کٹھے دیر نال ایندا کوئی تعلق نہیں
इंदा ताल्लुक नहीं। कोई ताल्लुक नहीं। सुनी जी ए शाबाश हूँ फिर समझ हरूफ मानी में से पहले बास है हरूफ आतफा की। किन की? हुरूफ आतफा की। हरूफ आतफा में सबसे पहले है वाव। वाव हमारे नज़दीक मुतलक जमीयत के लिए, वाव हमारे नज़दीक मुतलक जमइयत के लिए। वाव बताती है कि मातूफ अलैह के लिए जो हुक्म है मातूफ के लिए भी वही हुक्म है। भाई मातूफ हुक्म में मातूफ अलैह के बाद है या दरमियान में वक्फा है, इसका कोई जिक्र नहीं, इसका कोई जिक्र नहीं। सिर्फ दोनों के लिए हुक्म है, हुक्म है। दोनों के लिए हुक्म है। हुक्म है। जी वो इस पर दलालत करती, ना तरतीब पर दलालत करती है ना ताखीर ताखीर पर, पर दलालत, ना तरतीब पर दलालत करती है ना ताखीर पर। तरतीब को ताकीब के साथ भी जिक्र करते हैं। अक्का यौकेब ताकीब एक दा दूजे दे पीछे होना। ये अड्डी नू अकब इस वास्ते आंदे ने भी पिछले पासे हुंदी है। सुनिया जी, तो ताकीब ते तरतीब कुछ है जी। जी थोड़ा थोड़ा फर्क होता है लेकिन मोटे माने बराबर हैं जी। हाँ जी क्या जी वाव किस लिए है? वाओ मुतलक जमीयत के यानी लिए अब्बास के रूफ की है, हुरूफ मानी की बहस है। उनमें से पहला है हुरूफ हाँ पहला नहीं है बाजा। हरूफ मानी में से हरूफ आतफा भी हैं। हुरूफ मानी से हरूफ मानी में से हुरूफ आतफा भी है। तो हरूफ हैं वो है नहीं, तो हरूफ आतफा में से हुरूफ आतफा में से पहले वाव की जिक्र, वाव की बात करते हैं। वाव की किसकी? वाओ की बहस करते हैं। वाओ हमारे ये हुण जेड़े ना पहले हरूफ आतफा जेड़े जिक्र करने ने जिन्ने, जरूरी नहीं कि सारे जिन्ने ते लोड़ ने, फिर उस तो बाद अगले दी गल होगी जी। वो हमारे नजदीक मुतलक जमीयत के लिए है, यानी के और जरा आशिया पड़ा है जो मातूफ जो अलैह का हुक्म मातूफ अलैह पर है के लिए साबित के लिए साबित है। सबूत या नफी जरा भी है। जो हुक्म मातूफ अलैह का है, जो हुक्म मातूफ अलैह का वही है हुक्म मातूफ का है। ना ताकीब है और ना ताखीर है, ना ताकीब है और ना ताखीर है। ताकीबा को या तरतीबा कोई को गल है। तरतीब ये है कि मातूफ अलैह के लिए हुक्म पहले है और मातूफ के लिए बाद में, लेकिन है मुत्तसिल बाद में, दरमियान में वक्फा नहीं। ताखीर का मतलब है मातूफ अलैह के लिए हुक्म पहले है, मातूफ के लिए बाद में, लेकिन दरमियान में कुछ वक्फा है, कुछ ये गुफात सुम्मा होंदे पे जे ध्यान करे जी। वाओ मुतलक जमा के लिए है, वाओ मुतलक जमा के लिए है जी। वाओ मुतलक जमा के लिए है। वकीला इन्न शाफिय्या, अगली गल पढ़ ला फिर आशिया पढ़ दें जी। वकीला इन्न शाफिय्या रहिमहुल्लाह जअलहु लितरतीब जाअला वजह माजी जअलहु लितरतीब और जालो माजी जालो हुंदी है, जअलहु लितरतीबी पहले जोड़ करे कर मुताला करने लगे। जिन जबर जा एन जबरा लम जबर ला हा उल्टा पेशू जाअलहु लितरतीबी व अला हादा। सबर कर। इमाम शाफी वकीला बाज ने कहा है कि बेशक इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने वाव को तरतीब के लिए माना है, वाव को तरतीब के लिए माना है। आप फरमाते हैं कि मातूफ अलैह के लिए हुक्म पहले होगा और मातूफ के लिए हुक्म बाद में होगा, लिहाजा तरतीब पर अमल करना ज़रूरी है। हाँ जी क्या क्या जी? बाज ने कहा है कि इमाम शाफी राहिमहुल्लाह ने वाव को तरतीब के लिए बनाया है, यानी मातूफ अलैह का जो हुक्म है काज को लगता मातूफ अलैह के लिए हुक्म पहले है, मातूफ अलैह के लिए हुक्म पहले है, बाद में और मातूफ अलैह के लिए बाद में। मातूफ अलैह के लिए हुक्म पहले है और मातूफ के लिए हुक्म बाद में है। इंज जुमला है जी, ध्यान कर यार, समझिए गल। लिहाजा भी तरतीब का लिहाज रखा जाएगा जी। और बाज ने कहा है या और कहा गया है कहा गया है कि बेशक इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने बेशक इमाम शाफी राहिमहुल्लाह बनाया है वाव को बनाया है वाव को तरतीब के लिए तरतीब के लिए जी।
اور بعض نے کہا ہے بے شک امام اور کہا گیا ہے اور کہا گیا ہے بے شک امام شافعی رحمہ اللہ نے بنایا ہے یہ مانا باز نہیں کرنا غلط بھی کہا گیا بھی اے گل بھی دسی گی سانو جی اور کہا گیا ہے بے شک امام شافعی رحمہ اللہ نے بنایا ہے واو کو ترتیب کے لیے اگلی گل والا وعلی هذا اوجب الترتیب فی باب الوضوء یہی وجہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. یہاں واو ہے درمیان میں واو ہے تو وہ فرماتے ہیں واو ترتیب کے لیے، اس لیے ان کے نزدیک وضو کے اندر 5 فرض ہیں، 4 یہ فرض ہے، 5واں ترتیب ہے، 5واں ترتیب ہے. ہاں جی کیا کہ جی اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک وضو میں 5 فرض ہیں، وضو میں 5 فرض ہیں کہ فرماتے ہیں نہیں وضو میں 5 فرض ہیں. ہے نہیں وہ ہیں کو جمع مفردہ پہ دھیان کرا کرو جی. وضو میں 5 فرض ہیں. یہ نہیں آکھے دا میریاں 5 پھپھیاں ہے. ہاں جی اور 10 نہ کیڑے گاموں، 4 تو یہ جو ذکر ہے، 4 تو یہ جو ذکر چہرہ دھونا، بازو دھونے، سر کا مسا، پاؤں دھونے، اور 5واں ترتیب کیونکہ درمیان میں کیا ہے واو، تو واو کس کے لیے شفافی کے نزدیک، لہذا ترتیب بھی فرض ہے. لہذا ہمارے نزدیک کو بندہ ترتیب کے خلاف وضو کرے گا تو وضو ہو جائے گا، شفافے کے نزدیک وضو نہیں ہوگا، ایک فرض رہ گیا ہے. اور اسی پر واجب کیا ہے واجب کیا ہے کنہوں نے؟ امام شافعی رحمہ ترتیب کو وضو کے باب میں، وضو کے باب میں، وضو کا باب کیڑے افعال اربع میں جی لدخول الواو بین اعضاء الوضو وچ واو ہے جی. اور اسی پر واجب کیا ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے ترتیب کو وضو کے باب میں. اور اسی پر واجب کیا ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے ترتیب کو وضو کے باب میں. سمجھی گل؟ بسم اللہ. اچھا جی ادھر آشیا دیکھو پھر پڑھ دیں ہم. بسم اللہ دھیان کرو وے. او مطلق معنی اطلاق کا ہونا، جمع کا عام معطوف لے کٹھے نے حکم دوواں واسطے وے عام ہیں اس سے کہ ہوں کس کے ساتھ؟ ترتیب کے ساتھ یا مقارنت کے ساتھ یا بغیر ترتیب اور مثلاً تیرا قول جان زید و امر احتمال ہے محض جی بھئی انما جا متقارنین دونوں اکٹھے آئے ہوں تب بھی ٹھیک ہے، یا امر پہلے آیا ہو کس پر؟ زید پر، تب بھی جان زید و امر ٹھیک ہے. تراخی ہو دونوں میں سے ایک کے ساتھ، 1 گھنٹے کے ساتھ، 1 دن کے ساتھ، یا اس کی مثل ایک ہون آیا تو ایک پیشی والے آئے، دیگر والے بندہ آکھے جی زید اور عمر آ گئے نے، ٹھیک ہے. سمجھ آئی ہاں؟ وَبِل جملہ واؤ نہیں تعرض کرتی کس کا؟ مقارنت کا، جیسا کہ ظام کیا ہمارے بعض اصحاب نے بھی اکٹھے ہون، اور نہ ہی ترتیب کا تقاضا کرتا تعرض کرتی ہے جیسا کہ فرمایا ہے. بعض اصحاب شافعی رحمہ اللہ نے. اے شاباش. سوال ہے کہ یہ معنی جمع والا تو مستقیم ہوگا 2 مفردوں میں، اتنے تو ٹھیک ہے، 2 جملیاں وچ معنی جمع والا نہیں بن سکتا. مثلا ضرب زید و اکرم عمر، خبر دیتی خبر مارا زید نے اور عزت کی عمر نے جی. یہاں جمع کا کیا معنی ہے؟ پس نہیں سچا آتا جمع ہونا ان کا ثبوت میں، گویا کہ یوں کہا ہے کہ حاصل ہوئی ہے کیڑی شے؟ زید کی ضرب تے عمر کا اکرام، بھئی یہ 2 میں حاصل نے، 2 میں حاصل نے. اندے وچ جمع والا معنی کوئی نہیں. میں کہنا واو مطلق جمع کے لیے، ایتھے جمع والا کیڑا معنی ہے؟ یہ 2 فعل ہوئے نے بس، جمع دا کی مطلب ہے؟ وہ تو مفرد ہون دے وے نا بھی جا زید و عمر، ضرب زید و عمر، اکرم زید و عمر، ہون کٹھے ہوئے نا فعل وچ، ایتھے تو کٹھے ہی نہیں.
ایک ਵੱਖਰਾ ਫੇਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਫੇਲ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵਾਓ ਦੀ ਜਮੀਅਤ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੁਣੇ ਹੀ تو والے قائل جائز ہے جواب جائز ہے قائل کے لیے یہ کہ کہے کہ یہ بات حاصل ہے بغیر واؤ کے پس کیا فائدہ ہے واؤ کا سارا سوال ہے بیندے بھی تو واؤ نہ ہوئے تمہیں مانا ٹھیک ہے جواب دیا گیا کہ جملہ ثانیہ بغیر واؤ کے اگر یہ واؤ بچ نہ ہوئے ضرب زید اکرم زید آکھیے پھر احتمال ہے کہ دوسرا بدل ہوئے تے پہلا غیر مقصود ہوئے یا غلط ہوئے او پہلا غلطی نال بولیا بولنا سی اکرم زید منہ چ نکل گیا ضرب زید ہن اے معنی بن سکتا ہے سنیں تو علماء نے فرمایا فائدہ دیا ہے واؤ نے تصریح کا اس بات پر کہ دونوں حکم مقصود نے ضرب زید بھی ہے تے اکرام امر بھی ہے تے ثانیہ جڑا ہے بدل بھی نہیں تے بدل الغلط بھی نہیں کیونکہ واؤ اگر ذکر نہ کی جائے تو کی ہے وہم ہے کہ کلام یا اسم یا فعل اول واقعہ ہو کس سے کیونکہ پہلی کلام ہے یا اسم ہے یا فعل ہے جڑا بھی ہے تے او بھی غلطی نال نکلیا تے بعد وچ متکلم ٹھیک کیتا واؤ دسے دی غلطی نال نہیں او بھی ہے تے اے بھی ہے اور یہ کہ متکلم نے قصد کیا دو میں سے ایک کا کیونکہ بہت دفعہ وارد کی جاتی کلام بغیر واؤ کے باوجود قصد کے اس کے معنی کے شیخ عبد القاہر جرجانی نے آکھا ہے قام زید او قاد او ہے نا وقاد امر جی بغیر واؤ کے احتمال رکھتا ہے اضراب اور رجوع کا اضراب اور رجوع بدل میں پہلا غلطی نال نکل گیا آخنا یہ سی تو آخ میں بیٹھا اور جی میں اسی آنا یار گل نہیں ہے گل اور سی دن دسن لگا ہوئی تو لہذا واؤ بتاتی ہے کہ دونوں مقصود ہیں لہذا مفرد ہوں وہ مفرد دونوں اسم ہوں دونوں فعل ہوں یا جملے ہوں واؤ بتاتی ہے کہ یہ دوسرا پہلے کا بدل نہیں یا غلطی سے نہیں نکلا بلکہ وہ بھی مقصود ہے اور یہ بھی یہ کس نے بتایا ہے تو لہذا واؤ ہر جگہ جمعیت کا فائدہ دیتی ہے جی سمجھے ہی اگلا ویخ بنائے امام شافعی رحمہ اللہ نے واؤ کو کس کے لیے ہوں ذرا دلیل سنیں جو انہوں دی پھر جواب وہ دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابتدا کرو تم اس کے ساتھ کی ابتدا فرمائی اللہ تعالیٰ نے جب کہ سوال کیا سرکار سے صحابہ پاک نے او پہلی باری عمرۃ القضاء تے تشریف لے گئے نا صحابہ پاک عرض کی تھی سونے ہوئے صفا مروہ دی ساج کتھوں شروع کرنی ہے مروہ کولو ساج والے پاسے یا صفا کولو مروہ کولو صفا والے پاسے یا صفا کولو تے سونے فرمایا سی تم ابتدا کرو اس کے ساتھ جس کے ساتھ اللہ نے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمائے ان الصفا والمروہ تا اللہ تعالیٰ کتھوں شروع کرو مروہ بل جانا ہے سمجھیا بھئی ساج بین الصفا والمروہ بے ایہما کتھوں چھوڑے شروع کریے تو نازل ہو گیا قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ شفاف مروند نے اے جڑا سونے فرمایا جی میں اللہ نے شروع کیتا تسی اومے کرو یہ نص ہے کس پر اند اشتباہہا علیہم کیونکہ ان پر یہ بات مشتبہ ہو گئی تھی کہ انہا للجمع او للترتیب صحابہ پاک تائیں پوچھا سی ایت نازل ہو گئی سی ان الصفا والمروہ تھا تو انہوں نے سمجھا بھی واؤ شاید ترتیب واسطے ہے کہ نہیں سونے پھر وضاحت کی تھی بھی اتھو ابتدا کرو تو لہٰذا بھئی اے ثابت ہو گئی آپ کی تنسیس اس بات پر کہ واؤ کس کے لیے ہے انج تقریر ہے شافیاں دیکھو کھانے چ پئی جے بھئی صحابہ پاک نے تو پتہ بھی ایت ایسی لیکن بھی کتھوں کرنا ہے تو پھر سونے نس کر دی تھی کہ واؤ کنے واسطے ہوندی اے دلیل جی ہمارا جواب یہ ہے سونے واؤ مطلق جمع کے لیے ہے یہ بات ثابت ہے نقل کے ساتھ کس سے ناف سے اچھا شفافی دی گل وچ خود جواب بھی موجود ہے بھئی صحابہ پاک سارے جڑے نے وہ تو پاکستان تو گئے سن کون سن عربی نے سارے ماہر نے اپنی زبان دے جی تو وہ سارے سمجھے نے کہ واؤ ترتیب واسطے نہیں
ਤਾਂ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਾਹਬਾ ਬਾਗ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਫਿਰ ਕੌਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਅਰਬੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਕੋ नहीं सन। तो जवाब वो भी ये नवा जवाब जे कि हम कहते हैं वो किसके लिए, ये बात साबित है नकल के साथ किन से, इसीलिए तो कहते हैं अरब जाज है दोन व अमरुन, उस सूरत में कि जब आए या आगे पीछे आउन बेसिफतिल वसल और बेसिफत तराखिल तलाक, जैसा कि नस की इस पर किसने आइम्मा तो लिखा हमीयतुल लुगत ने, आइम्मा लुगत ने। अम्मा कौलुहु ताला, हुण जवाब बे सोहणिया जड़ा फरमाया बहरहाल कौल अल्लाह तबारक व तआला का इन सफ़ा वल मरवाता, ये कौल नहीं वाजिब करता तरतीब को, इसलिए कि मरवा जी अस्तगफिरुल्लाह, इसलिए कि मुराद आयत से साबित करना है इस बात को कि ये दो पहाड़ियाँ अल्लाह की निशानियों से हैं, तो इनकी निशानियाँ बयान करने में तरतीब का कोई तसव्वुर नहीं कि भी सफ़ा पहलो निशानी है तो मरवा ये तो कोई नहीं जी। सुनिया जी, क्योंकि नहीं माना दो में से की तकदीम का दूसरे पर इस मसले में, किस मसले में, निशानियाँ होने में बराबर ने। अच्छा होने के फिर सोनिया ने ये जड़ा फरमाया और महाज वाजब फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको, बैनहुमा, इसलिए कि साज ये पहाड़ियाँ दूर दूर ने, उथे बगैर तरतीब तो तकदीम तो एक काम हो ही नहीं सकता। खाम खा एक तो मौलवी जी पहलो शुरू होना है तो टुर के दूजे वाले जाओ, फर्ज करो भी उस पिलर तो इस पिलर तक जाना होवे तो तुसीं इकट्ठा तो कर ही नहीं सकते। खाम खा एक तो पहलो शुरू करना दूजे के बाद ते पहुँचना है, तो पहाड़ियाँ ने दूर ए तैनूं मिसाल दी तो इस वास्ते उत्थे खाम खा तरतीब भी है तो तकदीम भी है। की है भी एक तो शुरू करना है खाम खा। तो फिर सोने फरमाया कि ये जो है ना भाई नहीं साज नहीं मुनफाकिस से तरतीब ज़िक्र में ज़िक्र में जब है तो दलालत करता है उसकी कुव्वत पर जो मुकद्दम है ज़ाहिरन, ये बात सलाहियत रखती है तरजीह के लिए, बस तरजीह पा गया इसके साथ। वो है कि जो पूछी की गल तो सोना फरमाया फिर जितों अल्लाह शुरू किया तुसीं उत्थों शुरू कर उत्थों, क्योंकि इकट्ठा तो हो नहीं सकता। एक पहाड़ी कोलों खाम खा इब्तदा होनी है तो दूजी तो की होनी है इंतहा होनी है। तो चूँकि ज़िक्र में ये पहले आ गया है लिहाजा ये तरजीह है कि यहाँ से इब्तदा कर दें। तो हुण इहदे कोलों तरतीब फर्ज है, ये साबित नहीं होंदी कि वाह हर जगह तरतीब वास्ते। वो सुनी जे गल ऐ शाबाश जी। हुण अगे चलो जी। क़ाला उलमाउना रहिमहुमुल्लाह इज़ा क़ाला लिम्रअतिही इन कल्लमति ज़ैदन व अमरन फ़अन्ति तालिक़ुन फ़कल्लमत अमरन सुम्मा ज़ैदन तुल्लिक़त वला युश्तरतु फ़ीही माअन तरतीबी वल मुक़ारनति। अब इस पर तईदें पेश करते हैं कि वाव मुतलक जमीयत के लिए, जमीयत जमा नहीं कि जमीयत के लिए और जमा भी ठीक है, चलो जमा आखो चलो जमा लिखे थे जी। वाव मुतलक जमीयत के लिए, जमा करने के लिए, किसके लिए, जमा करने के लिए। जमा करने के लिए। उलमा ने फरमाया इन कलम ते ज़ैदन व अमरन, अब इसमें तो इत्तेफाक है अगर वो पहले बात करे किसके साथ फिर अब सब के नज़दीक तलाक हो गई है। लेकिन हम कहते हैं अगर वो उल्ट कर दे कि पहले अमर से कर दे फिर या पहले ज़ैद से करे आधा घंटा रुक के अमर से करे, जौन सी सूरत जब दोनों से बात पूरी हो जाएगी तलाक हो जाएगी। लिहाजा ना तरतीब है ना मुकारनत है, ना तरतीब है ना मुक़ारनत है। यानी पहली भाई ज़ैद से बात की ताख़ीर के बाद अमर से की तब भी तलाक हो जाएगी। पहले अमर से बात की बाद में ज़ैद से बात तब भी तलाक तलाक हो जाएगी।
ہاں جی کیا کہ جی اسی پر تائید پیش کرتے ہیں کہ وہ مطلق جمعیت ہمارے علماء نے فرمایا جب کسی شخص نے بیوی کو کہا، کسی شخص نے اپنی بیوی کو کہا کہ اگر تو نے زید سے بات کی اور عمر سے بات کی تو تجھے طلاق ہے. ان کلمت زیدن و عمرن، یار عربی بول. کلمت زیدن و عمرن فانت طالقن. تو اس نے کیا کیا؟ پہلے عمر سے کلام کی پھر زید سے کلام کی تو طلاق ہو جائے گی. لہذا پتہ چلا کہ ترتیب نہیں ہے. یا اسی طرح پہلے زید سے کی وقفے کے بعد کے ساتھ عمر سے بات، وقفے کے بعد یار کے بعد عمر سے بات کی تو پھر بھی طلاق ہو جائے گی. لہذا نہ ترتیب تے نام مقارنت ہے. سمجھی جی، کیونکہ وہ تو صورت واضح ہے نا بھی زید نال گل کیتی تو پھر عمر نال کیتی، وہ تو ہو گیا. ان دے خلاف بھائی دیر سے کی، ترتیب یہی ہے دیر سے کی تب بھی طلاق ہے، ترتیب الٹا دے تب بھی طلاق ہے. فرمایا ہمارے علماء رحمہم اللہ نے، فرمایا ہمارے علماء رحمہم اللہ نے جب کہا اس نے اپنی بیوی کو بیوی کو ان کلمت زیدن و عمرن ان کلمت زیدن و عمرن فانت طالقن، فانت طالقن، بس کلام کی اس نے بس کلام کی اس نے عمر سے عمر سے پھر زید سے تو متلقہ ہو جائے گی. اور نئی شرط اس میں نہیں شرط اس میں یعنی نئی معتبر اس کے مفہوم میں ترتیب کے معنی کیا، نئی شرط کیا گیا اس میں ترتیب کا معنی شرط کیا گیا اس میں ترتیب کا اس میں واو کے مفہوم میں اور مقارنت کا معنی. مقارنت کا معنی. شاباش شاباش شاباش. فرمایا ہمارے علماء رحمہم اللہ نے جب کہا شخص نے اپنی بیوی کو ان کلمت زیدن و عمرن فانت طالقن، پس کلام کی عورت نے عمر سے پھر کلام کی زید سے تو متعلقہ ہو جائے گی. اور نہیں شرط کی گئی اس میں ترتیب کا یعنی واو کے معنی میں واو کے معنی میں ترتیب کا اور مقارنت. اور نئی شرط کیا گیا ترتیب کا معنی ترتیب کا معنی اور مقارنت کا معنی. آنا. ہاں جی شاباش جی. ہمارے علماء رحمہم اللہ نے جب کہا شخص نے اپنی بیوی کو ان کلمت زیدن و عمرن فانت طالقن، پس کلام کی عورت نے عمر سے پھر کلام کی زید سے تو مطلقہ ہو جائے گی. اور نہیں شرط کی گئی واو کے مفہوم میں ترتیب کا معنی اور مقارنت کا معنی. کا معنی شرط نہیں کیا گیا. ولو قال ان دخلت هذه الدار وهذه الدار فانت طالق فدخلت الثانية اور پہلے فدخلت دخلت اب تو داخل ہونا ہے. فدخلت الثانية واجیہ. ثم دخلت الأولى طلقت. طلقت. اور مثال اگر خامد نے کہا ان دخلت هذه الدار وهذه الدار، دو گھر ہیں، اس نے اشارہ کر کے کہا کہ اگر داخل ہوئی تو اس کمرے میں اور اس کمرے میں تو تجھے طلاق ہے. تو تجھے طلاق ہے. اب عورت پہلے معطوف میں داخل ہو گئی پھر معطوف علیہ میں داخل ہو گئی تب بھی طلاق ہو جائے گی. تب بھی ہو جائے گی. ہاں جی کیا کہ جی اگر کہا شخص نے اپنی بیوی کو ان دخلتی هذه الدار وہ اشارہ کر کے ایس گھر وچ تے ایس گھر وچ وهذه الدار فانت طالق، تو بیوی جو ہے نا وہ پہلے معطوف میں داخل ہو گئی پھر معطوف علیہ میں داخل یعنی جڑا باؤ تو بعد ہے پہلے دوسرے گھر وچ داخل ہوئی پھر پہلے تے تاوی کی ہے طلاق ہو جائے گی. تو ثابت ہوا کہ واؤ ترتیب کے لیے نہیں ہے. یا دوسری صورت داخل ترتیب سی ہوئی ہے، پہلے اس گھر میں داخل ہوئی ہے، روٹی شوٹی کھا کے کپڑے شپڑے نویں پا کے بھی ہوں اصا پیکیاں تے جانا طلاقاں جو ہون لگیاں نے تو پھر دوجے گھر جو داخل ہوئی ہے تاوی کی ہوئے دی طلاق ہو جائے دی جی. اور اگر کہا اس نے اگر داخل ہوئی تو اس گھر میں اور اس گھر میں پس تو طلاق والی ہے، پس داخل ہوئی عورت دوسرے میں پھر داخل ہوئی اولا میں تو متعلقہ ہو جائے گی جی. اور اگر کہا شخص نے اپنی بیوی کو ان دخلتی هذه الدار وهذه الدار فانت طالق، پس داخل ہوئی عورت ثانیہ میں پھر داخل ہوئی اولا میں تو متعلقہ ہو جائے گی.
قال محمد رحمہ اللہ اذا قال ان دخلت الدار وانت طالق تطلق فی الحال ولا بقتدا ذلك ترتیبا لترتب الطلاق لترتب بڑے لو دی جزات جملہ ہوندی وجہ لترتب الطلاق لترتب الطلاق به على الدخول ويكون ذلك تعلیقا لا تنجیزا. چلو جی ایک اور جزی پہلے لفظ سمجھ لو. ایک ہوتا ہے تعلیق، ایک ہوتا ہے تنجیز. تو آکو جی کی سمجھنا دو میں باب تفیل دیا مصدران ہے کہ کوئی نہیں کیڑی تعلیق ہوتا ہے بھی کسی شے کو معلق کرنا، اگر ایسا ہوا تو پھر ایسا ہوگا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے ہونے کڑک، یہ تنجیز ہے. ایک یہ تنجیز ہے مرد نے آکھا نا پچھا اگر تو انج کیتا تے تینو طلاق ہے، اے طلاق معلق ہے، اس کام دے ہوتے شرط پائی گئی تے جزا پائی جائے گی. اگر اس نے معلق نہیں کیتا مطلقاً آکھا تینو طلاق تے اے تنجیز ہے. کی ہے؟ تنجیز ہے. بھئی ہونے نافذ ہو گئی. واپس آؤ، توجہ جی ذرا جملہ سنیں جی. امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا جب زوج نے یوں کہا ان دخلت الدار وانت طالق، اگر داخل ہوئی تو گھر میں اور تجھے طلاق، انج بولیا انہیں کیویں بولیا؟ اگر داخل ہوئی وہ عربی بول. دخلت الدار وانت طالق، پھر کیا کیا جی؟ ان دخلت الدار وانت طالق اس نے کہا. تو امام محمد صاحب فرماتے ہیں عورت فوراً متعلقہ ہو جائے گی. فوراً متعلقہ ہو جائے گی. اچھی بولنا. عورت فوراً متعلقہ ہو جائے گی. کیا جی امام محمد صاحب کیا فرماتے ہیں؟ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کہا زوج نے اپنی بیوی کو ان دخلت الدار وانت طالق، تو اب بیوی فوراً متعلقہ ہو جائے گی. اب تائید پیش کیونکہ امام محمد لغت دے بھی امام نے کن دے لغت دے بھی امام نے. کوئی حنفی نے کیویں ہو سکتے ہیں؟ امام محمد صاحب جی فرمایا ہوں سنو تبصرہ. اگر واو تقاضا کرتی کس کا؟ ترتیب کا. سمجھی جی والا وقتضا ذالک کا ترتیب، واو ترتیب کا تقاضا اگر کرتی تو البتہ مرتب ہوتی طلاق دخول پر. پھر واو دا ماں قبل پہلوں پایا جاندا تے پھر ماں بعد پایا جانا سی. یہ کس واسطے ہوندی؟ اگر ترتیب واسطے. سمجھے نا؟ تو پھر طلاق تعلیقاً ہوتی تنجیزاً نہ ہوتی. پھر دخول دار پہلے ہوگا بعد میں طلاق ہوگی. حالانکہ امام محمد صاحب نے فرمایا اگر یوں طلاق دے تو یہ تعلیق نہیں ہے بلکہ تنجیز ہے. تو پتہ چلا کہ وہ ترتیب کے لیے نہیں ہے. تقریر کاروے مولی عبداللہ ایک باری پھر میرا یار کر دی تقریر کیا کہ اگر وہ تقاضا کرتی ترتیب کا تو البتہ ترتیب کا تقاضا کرتی نا تو پھر طلاق یہ تعلیقاً ہوتی تنجیزاً نہ ہوتی، کیونکہ پہلے معطوف علیہ پایا جائے گا بعد میں معطوف پایا جائے گا. تو معطوف علیہ کون ہے؟ دخول دار. کون ہے؟ تو پہلے دخول دار ہوگا پھر طلاق ہوگی. حالانکہ لغت کے امام، فقہ کے امام، بہت بڑے مجتہد امام محمد صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ طلاق تعلیقاً نہیں ہے بلکہ تنجیزاً. تو یہ دلیل ہے کہ یہ واو ترتیب کے لیے نہیں ہے. سمجھی جے گل. فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے امام محمد رحمہ جب کہا زوج نے ان دخلت الدار وانت طالق، اگر فا کہ نہ فا تو ہن تعلیقاً ہے، فا تے طالق ہن تعلیقاً ہے کیونکہ فا ترتیب کے لیے ہوتی ہے. تو آپ نے کی فرمایا متعلقہ ہو جائے گی فی الحال، تلقا ہو جائے گی فی الحال. اور فی الحال دا معنی فوراً، فی الحال دا معنی
ਇਹਨੇ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ 60 ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਕੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ اچھا جی اور اگر اور اگر تقاضا کرتی یہ تقاضا کرتی یہ کون واو ترتیب کا ترتیب کا تو البتہ البتہ مترتب ہوتی طلاق ترتب ہوتی طلاق واو بہی او بسبب الواو واو کے سبب سے واؤ کے سبب سے دخول دار پر پھولے دار پر اور ہوتی اور ہوتی یہ کون ان دخلت الدارہ تعلیق تعلیق نہ کہ نہ کہ تنجیز حالانکہ معاملہ بالعکس ہے طلاق تنجیزن ہوئی تعلیقن نہیں ہوئی جی اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے جب کہا زوج نے اپنی بیوی کو ان دخلت الدار وانت طالقن تو متعلقہ ہو جائے گی عورت فوراً اور اگر تقاضا کرتی واؤ ترتیب کا تو البتہ مترتب ہوتی طلاق واؤ کے سبب دخول پر اور ہوتی طلاق تعلیقن نہ کہ تنجیزن شابہ نے کیا شابہ امام محمد رحمہ اللہ نے جب کہا زوج نے ان دخلت الدار وانت طالق تو متعلقہ ہو جائے گی فوراً اور اگر تقاضا کرتی یہ ترتیب کا تو البتہ مترتب ہوتی طلاق واؤ کے سبب دخول پر اور ہوتی ہے تعلیق نہ کہ تنجیزن اے شابہ سے